سالکین کی 3 اقسام: نمبر 1 واقفین، نمبر 2 راجعین، اور نمبر 3 تمام دوستیاں اور یاریاں ختم ہو جائیں گی۔ اصطلاح طریقت میں مرید یا پیر بھائی کو بھی طریقت کی وجہ سے ہیں، سلوک کی وجہ سے ہیں، وہ دوستیاں ختم نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء گہرے دوست، خلیل کی جمع ہے، یومئذ اس دن، بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین مستثنا ہے اس سے وہ جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ یعنی دنیا میں کی جانے والی تمام دوستیاں اور یاریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو یاریاں اور دوستیاں، تعلق داریاں اسلام کے رشتے کی وجہ سے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق کی وجہ سے ہیں، اور نسبت کی وجہ سے ہیں، تصوف اور طریقت کی وجہ سے ہیں، سلوک کی وجہ سے ہیں، وہ دوستیاں ختم نہیں ہوں گی، الا المتقین۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ ہے خلیل، اور خلیل کا جو معنی ہے وہ دوست، یار، یہ کیا جاتا ہے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں مکتوب نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، ارزاش آن کے یار آن کہ این جان و ہم چنی یاراں آن جائے کہ ہر قدام با مقام محبوسند، طریق بر آوردن آہاں از آن مقامات متاثر است، آن قدر قدرت کے مناسب آن مقام است، در خود نمی یابد، حق سبحانہ ببرکت توجہات اعلی حضرت ایشاں ترقی بخشند۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے شیخ کو یہ خط لکھا اور یہ مکتوب لکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ساتھی جو یہاں ہے، یعنی جو یہاں ہیں ہمارے پاس، اور وہ ساتھی جو وہاں کے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے، اور ان کو ان مقامات سے باہر نکالنے کا طریقہ مشکل ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت حضور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یاراں، یاران اینجا و یاران آنجا، اینجا یہاں کے، آنجا وہاں کے۔ اور لفظ یار اور دوست یہ کہنا پیر بھائی کو، سالک کو، مرید کو، یہ 2 دلائل ہو گئے، ایک قرآن پاک سے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 سے، اور دوسرا امام ربانی رحمہ کے اس مکتوب سے۔ اب جو دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مقام پر رکے ہوئے ہیں، اور وہاں سے باہر نکالنے کا طریقہ مشکل ہے۔ یہ فقیر اپنے اندر اس قدر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا کہ جو اس مقام کے مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بلند توجہات کی برکت سے انہیں ترقی بخشے، یاران اینجا کو، یاران آنجا کو، یہاں کے دوست اور وہاں کے جو یار ہیں۔ اب امام ربانی اپنے یاران طریقت کے باطنی حالات کا تجزیہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں تحریر فرمایا اس مکتوب میں، مکتوب نمبر 3 میں، کہ وہ احباب جو یہاں سخن شریف میں زیر تربیت ہیں، سلوک سیکھ رہے ہیں، اور وہ یار جو آپ نے دلی سے بندہ کی تربیت میں سلوک طے کرنے کے لیے بھیجے ہیں، وہ کسی نہ کسی خاص مقام پر پہنچ کر رکے ہوئے ہیں اور آگے ترقی نہیں کر رہے، اور یہ فقیر بھی ابھی تک اپنے اندر اتنی ہمت اور وسعت نہیں پاتا کہ انہیں اس مشکل سے نکال سکے۔ اس لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توجہات عالیہ کی برکت سے انہیں ترقی عطا فرمائے۔ اب یاران اینجا سے مراد میں پھر عرض کر رہا ہوں صوفیاء سرہند شریف ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدام خاص ہیں، اور یاران آنجا سے مراد صوفیاء دہلی شریف ہیں، جنہیں شیخ نے اور مرشد نے حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ کے زیر تربیت رہ کے سلوک سیکھے۔ اب یہ لفظ یار جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین لینگویج کا یہ ورڈ ہے، جو دوست کے لیے بولا جاتا ہے، خلیل کے لیے بولا جاتا ہے، محب اور محبوب کے معنی میں بھی یہ مستعمل ہے۔ تو اصطلاح طریقت میں مرید یا پیر بھائی کو بھی یار کہا جاتا ہے۔ اب جس پہلو کی طرف امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا ہے، اسے
حضرت شیخ سید احمد علی شاہ صاحب زید شرفہ وزید عزہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب مفتاح السلوک میں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سالکین کی 3 اقسام ہیں، سلوک طے کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واقفین، نمبر 2 راجعین، اور نمبر 3 سابقین۔ واقفین وقف سے ہیں، اثناء سلوک میں کسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے جب سلوک سیکھ رہے ہیں، سلوک سیکھنے کے دوران اثناء سلوک میں کسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے جو رک جائیں انہیں واقفین کہا جاتا ہے۔ راجعین وہ سالک جو زیادہ دیر تک کسی مقام میں رکے رہیں اور ترقی نہ کریں، انہیں راجعین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مقام ہے جو زیادہ دیر رکے رہیں اور ترقی نہ کریں، یہ مقام خطرے سے خالی نہیں ہے، اور زیادہ دیر رکے رہنے سے رجعت واقع ہو جاتی ہے اور سالک تنزلی کا شکار ہو کر اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے سالک کی سابقین، وہ خوش نصیب سالکین جو رحمت خداوندی سے ہر آن ترقی پذیر ہوتے ہیں اور قرب و وصل کے مقام تک جا پہنچتے ہیں اور سابقین کہلاتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، اولئک المقربون وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ اب سورہ واقعہ کی ان 2 آیات میں، آیت نمبر 10 اور 11 میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی حال اور مقام کی طرف اشارہ ہے جو کہ سابقین کا ہے۔ تو ایک درجہ واقفین، ایک راجعین اور ایک سابقین۔ سالکین کی ایک قسم ہو گئی واقفین، ایک ہو گئے راجعین اور ایک ہو گئے سابقین۔ اب امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مکتوب میں اپنے احباب کی 2 حالتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھی واقفین ہیں اور بعض سابقین ہیں، لیکن ہمارے ساتھی راجعین کے زمرے میں نہیں آتے کہ جو ایک مقام پر جا کے رک جائیں اور ترقی نہ کریں، انہیں راجعین جنہیں کہا جاتا ہے، اس زمرے میں ہمارے سالکین نہیں آتے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ آپ نے احباب کی باطنی تکمیل کے بارے میں جو اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا ہے، یہ آپ کی کسر نفسی ہے یا اثناء سلوک میں ہونے کی وجہ سے اپنی ہمت صرف کرنے کے بجائے اپنے شیخ کی توجہ کو زیادہ مؤثر اور مفید سمجھ کر یہ عرض پیش کی ہے کہ آپ کی نظر ہوگی، آپ کی توجہات ہوں گی تو انشاءاللہ یہ جو واقفین ہیں یہ بھی سابقین میں شامل ہو جائیں گے۔ اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ توجہ ہے کہ توجہ شیخ کیا ہے اور توجہ کی اقسام کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی درویشی رنگ یوٹیوب چینل پہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سلوک اور تصوف کی ٹرمز اور مختلف اصطلاحات اور درس تصوف کی اس ہماری نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنے میں مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا اس میں ان کے جوابات کو بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔